اچھا مولانا، مرزا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ جی، یہ اس قسم کی باتیں بھی اس نے اپنی ویڈیوز میں کی ہیں کہ جی فضائل اعمال کے اندر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، جبکہ فضائل اعمال میں شیخ نے جتنی باتیں لکھی ہیں وہ مختلف کتابوں کے، پہلے کے علماء کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے حوالے سے لکھی ہیں۔ ایسے ہی کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کر سکتے ہیں اختلاف، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مرزا کس منہ سے اعتراض کرتا ہے جو سب سے بڑا کہانی باز ہے؟ ٹھیک ہے، جتنا بڑا کہانی باز مرزا ہے شاید اس کی کوئی مثال مل سکے۔ 2-4 مثالیں میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جی۔ مرزا نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جن کا کتابی دنیا کے اندر سرے سے کوئی وجود ملتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کتابوں کے حوالے تو باتیں لکھی ہیں نا، جی، اس نے تو ایسی ایسی باتیں بھی ہیں کی ہیں، کہانیاں کی ہیں جن کا کتابی دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلا ایک اس نے نوح علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جی، کہ نوح علیہ السلام جب یہ طوفان آیا تھا تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں کہ درخت آنن فانن تیار ہو گئے راتوں رات ہی، ٹھیک ہے، درخت تیار ہو گئے، پھٹے بھی بن گئے، صحیح، یعنی ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ صحیح، پھر مرزا کہتے ہیں کہ یہ معجزے کے طور پر ہوا تھا نا، یہ معجزانہ کام، معجزانہ بات تھی۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، معجزے کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے، صحیح، ممکن ہے، لیکن ایسا ہوا اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ ٹھیک ہے، ثبوت کیا ہے؟ مرزا نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی فلم کا حوالہ بھی نہیں ہے؟ ہاں فلم کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، کہتا ہے ایک فلم آپ دیکھ لیں، نوحہ فلم، کون سی؟ نوحہ، اچھا، نوحہ پتہ نہیں بتاتا ہے فلم، نوحہ یہ تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں کس نوح علیہ السلام کی مناسبت سے یہ نام ہے یا کس نام سے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہالی ووڈ کی وہ فلم ہے، اچھا، پتہ نہیں ہالی ووڈ کی فلم کیا ہوتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں نوحہ فلم ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر یکدم درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا، پھر راتوں رات جو ہے وہ پھٹے بھی بن جاتے ہیں، پھٹے بھی تیار ہو جاتے صحیح ہے، ہیں، کٹ بھی جاتے ہیں، بن بھی جاتے ہیں درخت، ٹھیک ہے، اگ بھی جاتے ہیں اور پھٹے بھی تیار ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، کشتی بھی بن جاتی ہے، یہ سارا کام مرزا نے کہا ہوا ہے راتوں رات، آنن فانن۔ وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا معجزانہ طور پر، پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ بہرحال خیر یہ معجزانہ ہی تھا ایک معاملہ۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے، راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ۔ اس پر مرزا کے پاس ثبوت کیا ہے؟ فضائل اعمال پر اعتراض کرنے کے لیے تو اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اس نے نوح علیہ السلام کا معجزہ ثابت کیا فلم سے، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کے معجزے کے لیے فلم کا حوالہ دیا۔ اب بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی کتاب سے اس کا ثبوت پیش کر دو، صحیح، کسی مستند کتاب سے سند کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کرو، کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، کہ اس طرح درخت تیار ہوئے جی، اور آنن فانن یکدم کھڑے ہو گئے درخت، جی، پھٹے تیار ہو گئے۔ نمبر 2، اس نے بخاری کے حوالے سے ایک بات کی، جی، بخاری کا نام لے کر، صحیح، کہتے ہیں بخاری میں ہے کہ واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے جی مسلمان ہوئے؟ وہ اس طرح مسلمان ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر جن کا نام لے کر آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کر دو، ان میں واشی بھی تھے۔ جی، پھر جہاں اور لوگ رشتہ داروں کے لیے سفارش کر رہے تھے تو حضرت بلال نے بھی حضور علیہ السلام سے درخواست کی، جی، واشی کے بارے میں سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کو تیار کر کے لے آتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے، ان کو قائل کیا، ان کو سمجھایا، واشی تیار ہو گیا، پھر حضرت بلال ان کو لے کر آئے، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا، تو حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ یہ ساری کہانی سنا رہے یہ کہانی باز آدمی جی، بخاری کا نام لے کر، صحیح، حالانکہ بخاری میں اس بات کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اچھا، کہ حضرت بلال نے حضور سے یہ اجازت مانگی ہو واشی کے لیے، جی، پھر واشی کے پاس گیا ہوں، واشی کو سمجھایا ہو، صحیح، پھر واشی کو لے کر آیا ہوں، کوئی ثبوت نہیں۔
بلکہ مجھے کسی کتاب کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں ملا. اب بھی اگر کسی کتاب میں ثبوت ہے تو پیش کر دیں. صحیح. اب بھی پیش کر دیں. جس کا کتابی دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسی ایسی کہانیاں جو بندہ سنا رہا ہے، وہ فضائل اعمال پر اعتراض کرتا ہے کہ فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. حیرت ہے. البتہ کسی فلم کے اندر اگر یہ سین فلمایا گیا وہ الگ بات ہے. کتابی دنیا میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور یہ بات وہ کر رہا ہے بخاری کا نام لے کر. صحیح. فضائل اعمال میں ایسی کوئی بات ہے کہ بخاری کا نام لے کر لکھی ہوئی ہو بات اور اس بات کا کتابی دنیا کے اندر کوئی وجود نہ ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں فضائل اعمال میں. تو یہ کس منہ سے فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں؟ جی. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. جی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی نے 5 سکے سونے کے قرض کے طور پر لیے ان سے، پھر مکر گیا کہ میں نے تو لیے ہی نہیں تھے، میں نے قرض دینا ہی نہیں. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچ گئے قاضی کے پاس. تو قاضی نے کہا کہ آپ قسم کھائیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا لی، 5 سکوں کے پیچھے قسم کھا لی. اچھا. جب قسم کھا لی تو پھر کسی نے کہا، شاید اسی نے کہا کہ آپ نے 5 سکوں کی خاطر قسم کھا لی. انہوں نے کہا قسم تو میں نے اس لیے کھائی ہے تاکہ ایک پتہ نہیں اس نے کیا وجہ بتائی مرزا نے. باقی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا وہ 5 سکے قرضہ تو میں معاف کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. امام جعفر الصادق بن محمد باقر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کسی کو 5 دینار 5 سونے کے سکے قرض دیا تھا. تو جب ڈیمانڈ کیا تو اس نے آگے سے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ سے کوئی قرض لیا نہیں ہے. تو وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے 5 دینار قرض لیا ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں. اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 5 سکوں کے پیچھے قسم نہیں اٹھائیں گے، اتنی بڑی ہستی ہیں تو میری بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن مسئلہ یہاں پہ قسم اٹھانے یا نہ اٹھانے کا نہیں تھا، ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا. خیر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو نے 5 دینار مجھ سے لیے. تو جب اس کی ڈیمانڈ تھی قسم اٹھائیں تو میں مان لوں گا. انہوں نے وہ اٹھائی تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑا. کہتے جی آپ نے 5 سکوں کے پیچھے قسم اٹھائی. تو انہوں نے کہا میں نے اگر میری قسم اٹھانے سے تو 5 حرام کے سکے کھانے سے بچ گیا تو میں نے تو تیری آخرت بچائی ہے. قسم کی کوئی اور وجہ. قرضہ جب معاف کر چکے تھے ان کو عدالت میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح. پھر عجیب بات ہے کہ اس کیس کے اندر مدعی بنتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. وہ تو منکر تھا کہ میں نے قرضہ لیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے دینا ہی نہیں. اور قسم تو منکر پر آتی ہے، مدعی پر تو آتی نہیں ہے. مدعی کسی میں گواہ ہوتے ہیں. تو اس نے ایسی کہانی کرائی. اس سے ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ اس کا کسی کتاب کے اندر کوئی ثبوت ہو، سند کے ساتھ اس کا کوئی وجود ہو، دکھا دو. ابھی تک اس کے شاگردوں نے کوئی ثبوت اس کا پیش نہیں کیا. اب بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی ثبوت ہے تو دکھا دو. کہانی خود کراتا ہے، کہانی باز خود ہے اور فتوے لگاتا ہے فضائل اعمال پر. بالکل صحیح. ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے کئی ویڈیوز میں یہ واقعہ بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، اس کو نیچے گرا دیا. کافر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا ہے، پہلے اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا. وہ اتر گئے. جب اتر گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا. باقیوں کو تو چھوڑ دیں، مولا علی کو دیکھ لیں. مولا علی جب ایک جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس کی گردن اتارنے لگے، اس نے تھوک دیا. حضرت علی جو ہے اس کے سینے سے نیچے اتر گئے. وہ بڑا حیران ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے سوار تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا. لیکن یہ تو انسان کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا نا. تو اب اس میں چونکہ میری ذات انوالو ہو گئی ہے، اب یہ اخلاص پہ مبنی نہیں رہی چیز. اب یہ واقعہ مرزا نے کئی ویڈیوز میں سنایا ہے.
بھائی کتاب، کسی کتاب کے اندر اس کا ثبوت بھی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں. کتابی دنیا میں سند کے ساتھ اس واقعہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بغیر سند کے ہے؟ بغیر سند کے بھی مجھے نہیں ملا اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں. ٹھیک ہے. کسی بھی کتاب میں مجھے نہیں ملا. صحیح. جس طرح مرزا نے سنا ہے کہیں نہیں ملا. اب کہانی تو یہ خود کرا رہا ہے، یہ کہانی بن گئی نا. جی ایسی. اور اعتراض کر رہا ہے فضائل اعمال پر. ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں. اس نے ایک بات کی کہ سعودی عرب کے اندر جو مفتی ہوتے ہیں نا، مفتی اعظم، جی وہاں مفتی اعظم کا لقب تو نہیں چلتا، مفتی عام کا لقب چلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے جو عبدالعزیز بن باز تھے جی وہ بھی نبینا تھے. اب جو موجودہ ہیں غالباً ان کا نام بھی عبدالعزیز ہے، جی یہ بھی نبینا ہے. اس کی وجہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نبینا کیوں ہے؟ وہ پچھلے مفتی اعظم بھی نبینا، یہ بھی نبینا. جی کہتا ہے اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے. پچھلا مفتی اعظم بھی، یہ بھی، اور بھی تھے. ٹھیک ہے. ایک وبا آئی تھی جی تو ان سب کی آنکھوں پر اثر ہو گیا، وہ سارے نبینا ہو گئے، پوری کلاس. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ پوری کلاس بڑی لائق فائق تھی، اس لیے پھر انہی کو ہی مفتی اعظم بنا رہے ہیں، بے شک نابینا ہے اس کے باوجود، چونکہ وہ کلاس لائق فائق تھی. 1933 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہیں ان کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں سعودیہ کے. اس کے بعد بھی جو مفتی اعظم بنے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ سارے جتنے ان کے مفتی ہیں سارے نابینا ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو ہیں وہ بھی نابینا ہیں. بیسیکلی یہ ایک کھیپ تھی ان کی اس وقت اسٹوڈنٹس کی. تو آشوب چشم کی ایک وبا آئی تھی عرب کے اندر نا، اس میں یہ سارے اسٹوڈنٹس نابینا ہو گئے تھے. یہ نہیں ہے کہ بھی سعودیہ والے ڈھونڈتے ہیں جو نابینا ہو اس کو مفتی اعظم لگانا ہے، نہیں، یہ وہ اسی کھیپ کا حصہ ہیں. یہ لائق ترین اسٹوڈنٹس تھے اس وقت کے. ساری کہانی مرزے نے خود گھڑی ہوئی ہے، کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں. آپ حیران ہوں گے، حالات پڑھ لیں، جی بن باز کے حالات پڑھ لیں اور جو موجودہ مفتی اعظم ہیں ان کے حالات پڑھیں. جب بن باز نبینا ہوئے تھے موجودہ مفتی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا. یہ کہتے ہیں ایک کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے اور اکٹھے ہی سارے نبینا ہو گئے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کہانی باز یہ خود ہے جی اور اعتراض کر رہا ہے فضائل اعمال پر. یہ تو میں نے چند ایک مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے فضائل اعمال پر اعتراض کرنے سے پہلے مرزے کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانکے. جیسے مرزا کہتا ہے نا اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرو، جی تو مرزے کو چاہیے پہلے خود اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرے، ٹھیک ہے. پھر فضائل اعمال پر اعتراض کرے. صحیح ہو گیا.